بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کے دل کی ایک سوچ ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھانے سے فائدہ کیا ہے، ملتا کیا ہے، تو اس سوچ کو خوب صاف کرنا ہے اور واضح طریقے پر بتلانا ہے کہ ملتا کیا ہے جب بندہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھاتا ہے، دل سے رشتہ گہرا کرتا ہے اور اس کے قریب ہونے کے لیے تن من سے چل پڑتا ہے، تو سب سے پہلے پروردگار عالم اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے۔ پانی میں ڈوبتوں کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے نا، بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہوں اور نافرمانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے انسان کو سب سے بڑی اور سب سے اونچی ذات کا اگر سہارا مل جائے تو کتنی ہی کمال کی بات ہوگی۔ پھر اسی سہارے کے نتیجے میں انسان کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے، روح مزاج کا رخ بدلتا ہے، اندر اور باہر کے حالات سدھرتے اور چمکتے ہیں، سینے میں سکون آ جاتا ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے آج پوری دنیا اربوں کھربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، لیکن پوری رات تڑپ تڑپ کر اور منہ مار کر جان دیتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس رب کو چھوڑا ہے جہاں سے سکون سپلائی ہوتا ہے۔ دستور السالکین ایک کتاب ہے، حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، جس کو میں اپنی انداز میں آپ سب حضرات کو سمجھانا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالی سے نسبت بڑھاتا ہے، اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے، تو اللہ تعالی بھی اس کو یاد کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں فخریہ طور پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اتنے ہی پر بس نہیں، اس کی تعظیم اور اس کی عزت کرتا ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے کاموں کا کارساز بن جاتا ہے، یعنی غیب سے اس کے کام آسانی کے ساتھ نکلتے رہتے ہیں، اس کے روزی کا کفیل اور ذمہ دار بن جاتا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے روزی اس کی طرف آتی رہتی ہے، اللہ بھیجتا رہتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ کوئی دشمن، کوئی مخالف برا ارادہ کرتا ہے، اس کو ہٹاتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو خود بھی عزت کرتا ہے اور دشمنوں سے بھی عزت کر کے دکھلاتا ہے۔ ایک واقعہ بڑی عجیب سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آنسوؤں کا سمندر ایک کتاب ہے جو علامہ ابن زوجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بحر الدموع کا ترجمہ ہے، اس میں ایک عجیب نصیحت بھرا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں نے اسے مسجد میں ڈھونڈا، وہ نہ ملے، مجھے بتلایا گیا کہ ابھی مسجد سے باہر نکلے ہیں، میں ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ گرمی کے زمانے میں نے ان کو ایک وادی میں سوتا پایا اور یہ دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اس کے سر کے پاس ہے، اس کے منہ میں چمبیڑی کی ٹہنی ہے جس سے وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اوپر سے مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی عطا فرما دی۔ وہ سانپ بول پڑتا ہے کہ اے جوان، حیران کیوں ہے؟
میں نے کہا تیرے اس کام سے اور میرے تعجب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تو گفتگو کر رہا ہے، تو بات کر رہا ہے، تو ہم سے بتیا رہا ہے، جبکہ تو اولاد آدم کا دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے۔ وہ سانپ کہتا ہے اللہ عظیم کی قسم، پروردگار عالم نے مجھے فرما برداروں کے لیے، اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے فرما بردار بنایا ہے، تابعدار بنایا ہے، مجھے تو دشمن نافرمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عزت بھی ملی، اسے خدمت بھی ملی، اسے حفاظت بھی ملی، اور اللہ کی قربت اور محبوبیت بھی ملی کہ سانپ جیسا دشمن بندوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، اسے ڈستا نہیں، اسے کاٹتا نہیں، اسے اپنے زہر سے مارتا نہیں، بلکہ اسے آرام پہنچا رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، مجھے بھی بچپن میں لوگ کہا کرتے تھے بڑوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کھڑے رہو، زندگی کے ہر قدم پر کام آئے گا۔ میں بھی آپ سب حضرات سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کے حکموں پر کھڑے رہیں، زندگی کے ہر موڑ پر وہ ساتھ دے گا، وہ کام آئے گا، بگڑتی اور ڈوبتی نیا کو پار لگا دے گا، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالی سے تعلق بڑھانے، رشتہ مضبوط کرنے اور اس کی یادوں میں کھونے اور اس کے حکموں پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔